اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ علم لدنی، آج ہم بات کریں گے علم لدنی کیا ہے اور یہ علم کن لوگوں کو ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو لدنی لفظ ہے یہ قرآن میں آیا ہے اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو علم لدنی عطا کیا، میری طرف سے علم عطا کیا گیا ہے۔ اب وہ سب کو پتہ ہے وہ کون ہے، وہ حضرت خضر کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اصل میں اس میں جو علم ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پہ آپ کو چیزیں غلط نظر آنا، لیکن مستقبل میں آگے جا کے اس میں سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا علم جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی پریڈکشن یا کوئی پیشن گوئی ہوتی ہے۔ اس قسم کا ہی علم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کو بھی دیا کہ تم اپنے بچے کو دریا میں چھوڑ دو اور میں واپس تمہیں یہ دوں گا، کیونکہ فرعون کا ڈر تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد لدنی، لام دال نون، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سورہ کہف 1865 مطلب 18 نمبر سورہ 65 نمبر آیت میں اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے سامعین، علم ایک تو حاصل کیا جاتا ہے، خود انسان حاصل کرتا ہے، 4 سال میں ایڈمیشن ہو جاتی ہے اسکولوں میں، مدرسوں میں، یونیورسٹی، اس طرح درجہ بدرجہ انسان علم حاصل کرتا ہے، یا کسی مرشد کے پاس جاتا ہے، یا کوئی ایسا اسکل سیکھتا ہے۔ تو جو کچھ سیکھا جائے کسی مکتب سے یا کسی ایسی جگہ سے، جس کو بھی سیکھا جائے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن علم لدنی جو ہے یہ حاصل نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک خاص بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جب کسی قوم کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو رسول بھیجتا ہے، اور وہ رسول کو اپنے فرشتوں کے ذریعے الہام کرتا ہے، یا ایسا کہیں کہ میسج، پیغام بھیجتا ہے۔ اب جب رسول اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو اس میں شریعہ ہوتا ہے، شریعت کی بات ہوتی ہے، مطلب اس میں قانون بتائے جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن علم لدنی جو ہے اس میں کوئی شریعہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے علم لدنی ہے اور وہ قرآن اور شریعہ کے اگینسٹ چلے تو وہ علم لدنی نہیں، وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ دیکھیے، ہم سب کا ایمان ہے کہ شریعت، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوئی، اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا قانون نہیں آئے گا۔ لیکن علم لدنی، اللہ کی طرف سے جو علم ہے، یہ اللہ کے ولیوں کو ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا کوئی شریعت کے ساتھ واسطہ ہی نہیں، یہ تو مستقبل کی پیشن گوئیوں اور کچھ ایسے الجھے ہوئے معاملات
جو سمجھ میں نہیں آتے وہ ان خاص بندوں کو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ فرق صرف یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو کہے کہ مجھے علم لدنی عطا ہے اور وہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے، تو یہ علم لدنی نہیں ہوتا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری علم جو آپ مکتب میں، مدرسہ، اسکولوں اور یونیورسٹی میں حاصل کرتے ہیں، یا کوئی بھی درس گاہ ہو، کوئی مرشد کے پاس بیٹھتا ہے، اس طرح علم حاصل کرتا ہے، جسے علم ظاہری کہا جاتا ہے۔ دوسرا علم باطن میں علم لدنی آ جاتا ہے، جو انسان اپنی کوشش، اپنی محنت سے حاصل نہیں کرتا، وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خضر کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اس میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب سفر کرتا ہے تو وہاں پہ 3 واقعے آتے ہیں، ایک کشتی کا، دوسرا اس نوجوان لڑکے کا، اور تیسرا وہ بوسیدہ دیوار۔ کشتی میں سوراخ جب ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا لڑکے کو مار دیا جاتا ہے تو پھر بھی موسیٰ پریشان ہو جاتے ہیں، اور آخر میں جب دیوار کو بنایا جاتا ہے اس وقت بھی موسیٰ سوال کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، پھر بھی وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پہ تو وہ ایک جبر، ایک ظلم نظر آتا ہے جو حضرت خضر کر رہے تھے، لیکن جب ان کو معلوم پڑتا ہے اس کا اصل وجہ اور اس کے پیچھے کی حکمت، تو سب کے سب سننے والے وہ سب اچرج میں چلے جاتے ہیں، اچنبے میں چلے جاتے ہیں۔ تو علم لدنی وہ علم ہے جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے عطا ہوتا ہے، اور جن کو عطا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے سیکھنا ہوتا ہے، اور سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے اس بندے پہ۔ یہ سبق بھی اس علم لدنی کی طرف سے دیا گیا کہ اگر آپ کو علم سیکھنا ہے تو اپنے مرشد پہ آپ کو مطلب آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر مرشد سے بیجا سوال کیے جائیں گے، فضول سوال کیے جائیں گے، مطلب کام وقت سے پہلے جلدی سوال، صبر نہیں ہوگا، تو وہ علم حاصل آپ بھی نہیں کر پائیں گے، اس ذریعہ سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔